بسم اللہ الرحمن الرحیم. غامدی صاحب کے ساتھ دنیا بھر سے لوگ براہ راست سوال پوچھ سکتے ہیں. اس سلسلے کی یہ نشست ہے آسک غامدی کے زیر عنوان. آپ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آسک غامدی ایپ میں رجسٹر کریں اور انشاءاللہ یہاں تشریف لے آئیں. آپ کو موقع دیا جائے گا. مختصر رکھیں، جامع رکھیں سوال تاکہ زیادہ لوگوں کی باری آ سکے، اور جس وقت نام پکارا جائے اسی وقت مائک انمیوٹ کریں. پہلا سوال لیتے ہیں. اب عدنان امین صاحب سوال کیجئے، آپ کا مائک انمیوٹ ہے. عدنان امین. یہ ایک اہم بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جو البیان میں ترجمہ ہے آپ نے کیا ہے، اس سے مختلف ترجمہ موجود ہے جو بغیر تفسیر کے خالی اردو ترجمہ المورد نے کیا ہے. ایک مثال آپ کو مختصر سی اہم دینی ہے. سورہ بقرہ کی 17ویں آیت ہے کہ البیان میں ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کسی شخص نے الاؤ جلایا. ترجمے میں ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اندھیری رات میں الاؤ جلایا. تو ایک طرح سے میرے نزدیک مطلب بھی چینج ہو رہا ہے. یہ لگتا ہے کہ غلطی ہے. آپ نے اگر اس کی طرف توجہ اگر آپ کریں. دوسرا یہ کہ اسی طرح کی کچھ غلطیاں خاص طور پہ جو ویب سائٹ پہ ترجمہ ہے اس میں بھی موجود ہیں. جی بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. جی غام صاحب اس میں آپ ذکر کر دیں. ایک تو البیان کا چونکہ ترجمہ ہے، اس کے بعد جو ترجمہ قرآن چھپا ہے اس میں خود آپ نے کافی تصحیحات کی ہیں، ان کے پس منظر میں چیزیں. میرا خیال ہے کہ یہ غلطیاں نہیں ہوں گی. جو تصحیحات ہوتی رہتی ہیں ہم مستقلاً نظر ثانی کرتے رہتے ہیں، تو اس میں سے کوئی چیز ہو سکتی ہے. تاہم آپ توجہ دلا رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیا جائے گا. یہ آپ کا بہت شکریہ جناب. اگر آپ یہ تمام چیزیں لکھ کر ہمیں یا بھیج دیں یا ای میل کر دیں یا مجھ سے رابطہ کر لیں تو میں اس کو ڈبل چیک بھی کر سکتا ہوں. آگے بڑھاتے ہیں. علی حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سوال کیجیے گا علی حسن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد ایمان، سجدہ ساہو کا بہترین طریقہ کون سا ہے آپ کے نزدیک؟ روایات میں مختلف طریقے بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ ایک روایات میں ہے کہ تشہد پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے سے پہلے، اور ایک روایت میں ہے سلام پھیرنے کے بعد، اور حنفیوں کے ہاں اس سے بالکل مختلف ہے. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ انسان کو جب کسی غلطی کی طرف توجہ ہو جائے تو اس کے دو ہی طریقے ہیں. وہ دیکھے کہ کیا میں اس غلطی کی تلافی کر سکتا ہوں، یعنی جیسے کوئی رکعت رہ گئی ہے تو اس کو پڑھ لے اور اس کے بعد 2 سجدے کرے. اور اگر تلافی نہیں ہو سکتی تو جب توجہ ہو گئی تو تشہد میں کسی وقت سجدے کر لے. اگر اس نے سلام پھیر دیا ہے اس کے بعد توجہ ہوئی ہے تو بعد میں 2 سجدے کر لے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف صورتوں میں یہی طریقے اختیار کیے ہیں، اور یہ حالات کے لحاظ سے ہیں. یعنی توجہ کب ہوئی، جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نماز آپ نے پڑھا دی، فارغ ہو گئے، نماز پڑھا کے ایک جگہ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. وہاں صحابہ نے ہمت کر کے توجہ دلائی کہ آج نماز کی 2 ہی رکعتیں پڑھی گئی ہیں، بلکہ بہت دلنواز اسلوب اختیار کیا کہ کیا نماز کم ہو گئی یا آپ پھول گئے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر جب اطمینان ہو گیا کہ فی الواقع 2 ہی رکعتیں ظہر کی پڑھی گئی ہیں، تو وہ 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد 2 سجدے کر دیے. تو اس کے لیے کسی خاص طریقے پہ اصرار کی ضرورت نہیں ہے. بہت سادہ لفظوں میں نے اس کو میزان میں بیان کر دیا ہے. وہاں سجدہ صاحب کی ساری بحث دیکھ لیجئے. اس کو سادگی کے ساتھ اپنانا چاہیے. عبادات کے معاملے میں یہی اسلام کا حسن بھی ہے اور یہی حضور کا اسوہ حسنہ بھی ہے. تلافی ممکن ہے تو آپ جس حالت میں بھی ہیں تلافی کر کے 2 سجدے کریں، اور اگر تلافی ممکن نہیں ہے تو 2 سجدے کر لیں. جی واضح ہے. آگے بڑھاتے ہیں. الماس ادریس صاحب سوال کیجیے گا. مائک انمیوٹ ہے. الماس. جی السلام علیکم استاد محترم. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو بچے 3 سے 4 سال کی عمر کے بیچ میں ہوتے ہیں، انہیں ہم نورانی قاعدہ پہ سب سے پہلے پڑھواتے ہیں اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ قرآن مجید ختم کرواتے ہیں. تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کس طرح اس عمر کے بچوں کا ربط قرآن مجید کے ساتھ بنایا جائے اور دین کے ساتھ بنایا جائے،
کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے؟ اصلاً تو یہ ہونا چاہیے کہ جیسے آپ دنیا کی کوئی زبان سکھاتے ہیں بالکل اسی طریقے سے بچے قرآن مجید کو سمجھیں بھی اور سیکھیں بھی. اس کی ابتدا یہیں سے ہوگی، یعنی حرف شناسی پیدا کی جائے گی. یہ نورانی قاعدہ اور اس طرح کی بعض چیزیں اسی مقصد سے ترتیب دی گئی ہیں. حرف شناسی ہوگی، عربی زبان ایک خاص رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، اس سے بچہ مانوس ہو جائے گا، اور یہ بچپن ہی میں ممکن ہوتا ہے. آسانی سے بچے سیکھتے ہیں، ہم نے بھی سیکھا، آگے ہمارے بچوں نے بھی سیکھا ہے. بڑی عمر میں مشکل ہوتا ہے. اس کے بعد اگر کوئی اچھا استاد مل گیا ہے تو وہ ان کو تلفظ کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا سکھائے، اور اگر عرب لہجے کے قریب رہ کر جس کو تجوید کہتے ہیں وہ حروف کو ادا کرنا سیکھ لیں تو اور بھی اچھی بات ہے. تاہم یہ کوئی لازم نہیں ہے. وہ اگر اپنے لہجے میں بھی پڑھتے ہیں تو اس کی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے. یہ چیز جب سیکھ لیں تو بتدریج ان کو لفظوں کے معنی کی طرف بھی آہستہ آہستہ متوجہ کرنا چاہیے. شروع میں یہی ہوتا ہے جیسے ہم اردو سکھاتے ہیں، انگریزی سکھاتے ہیں، مفرد الفاظ سے بچے کو آہستہ آہستہ واقف کرتے رہنا چاہیے. قرآن مجید میں بہت تھوڑے الفاظ ہیں، ذخیرہ الفاظ بہت کم ہے جس سے سب مدعا ادا کر دیا گیا ہے. تو وہ لفظوں سے مانوس ہوتا چلا جاتا ہے. لفظوں سے مانوس ہو جائے گا تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ سمجھ کر پڑھنے لگ جائے گا. تو اس جانب لے جانا چاہیے. ہمارے ہاں اس جانب تو لوگ نہیں لے جاتے، البتہ لفظوں کو ادا کرنا وہ سیکھ لیتا ہے اور پھر پورا قرآن اس کو پڑھا دیتے ہیں. تو قرآن مجید میں یہ طریقہ اگر اختیار کیا جائے تو 10-12 سال میں بچہ تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید کو براہ راست سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. اس براہ راست سمجھنے کا مطلب ہے ایک عام آدمی کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے. قرآن مجید جس طرح عام آدمی کی کتاب ہے اسی طرح علماء کی کتاب ہے. عام آدمی کے لیے یہ بہت کافی ہے کہ وہ تذکیر کے پہلو سے قرآن کو پڑھے سمجھے. قرآن مجید اس پہلو سے اگر دیکھا جائے تو دنیا کی آسان ترین کتاب ہے. اہل علم کو البتہ دوسرے طریقوں سے اس کو سمجھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اس کے اسرار و معارف بھی دریافت کرنے ہیں، اس کے غوامض میں بھی اترنا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے. لیکن عام آدمی کا اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب پڑھی جائے تو وہ اس کو جس طرح کے عام طریقے پر سمجھتے ہیں اس طریقے سے سمجھ لیں. تو یہ کچھ قرآن کی تعلیم میں تبدیلی کرنی چاہیے بتدریج. جی بالکل واضح. آگے بڑھاتے ہیں. عزیر پیرزادہ صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. استاد سب سے پہلے تو میری آپ سے ایک دعا کی گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی کچھ دعا کیجیے تاکہ سنتے ہیں کہ کسی بزرگ سے یا پھر کسی اچھے انسان سے دعا کرانی چاہیے. تو یہ میری بہت خواہش ہے کہ آپ کی دعا ہو. اس کے علاوہ میرا سوال یہ ہے کہ استاد کئی بار اور باہر حال ایسا ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا دنیاوی لحاظ سے یا پھر ایون دینی لحاظ سے کہ کس طریقے سے اس کو اپروچ کیا جائے. کنفیوژن بہت ہو جاتی ہے اور راستے بہت سارے نظر آتے ہیں لیکن ایک سیدھا راستہ نظر نہیں آتا دنیاوی اور دینی دونوں لحاظ سے. تو اس کنفیوژن میں کس طریقے سے اس کو اپروچ کیا جائے اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی فرما دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے. اللہ ہی رہنمائی فرمانے والا ہے. آپ نے دعا کی درخواست کی ہے، ہم سب آپ کے لیے دعا گو ہیں. آپ کے ذہن میں جو چیز بھی حاصل کرنے کی تمنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. دین اور دنیا دونوں کے معاملات میں اختلافات سامنے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف عمل کے امتحان میں نہیں ڈالا، علم کے امتحان میں بھی ڈالا ہے. اس کا حوصلے کے ساتھ سامنا کرنا چاہیے. یہ دنیاوی علوم میں بھی ہوگا، یہ دین کے علم میں بھی ہوگا. ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو وہاں بھی ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم کس طبیب کے پاس جائیں، کس طریقے علاج کی طرف رجوع کریں. اطباء اپنے طریقے کی خوبیاں بیان کرتے ہیں، ہومیوپیتھی
اپنے اسرار اور معارف بتاتی ہے، ایلوپیتھی اپنی کامیابیوں کی داستان سناتی ہے، وہاں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو حوصلے کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سادہ طور پر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے۔ پہلے ایک عام آدمی کو جو علم حاصل کرنا چاہیے وہی طریقہ صحیح طریقہ ہے۔ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے، سنت پر عمل پیرا ہو جائیے۔ یہ اللہ کے ساتھ سچے تعلق کی ابتدا ہے، اور یہ اسی طرح کرنا چاہیے جیسے اس بدو نے رسالت مآب سے کہا تھا کہ بس یہ بتا دیا آپ نے، میں اس میں نہ کوئی کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اور جس طرح کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے کہا تھا کہ بچوں کے طریقے پر، یا ہمارے جلیل القدر امام نے فرمایا تھا کہ نیشا پور کی بوڑھیوں کے طریقے پر، اللہ کی بات سامنے آ گئی، ہم نے اس کو سمجھ لیا، اس پر عمل کیجیے، اس میں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، مسلمان سب کے سب اس کو اللہ کی کتاب کے طور پر مانتے ہیں۔ آپ نے سادہ طریقے سے اس کا ترجمہ پڑھ لیا۔ سنت پر سب عمل پیرا ہیں، اس میں زیادہ تر عبادات ہیں، کچھ رسوم و آداب کی نوعیت کی چیزیں ہیں، وہ سمجھ لیجئے، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان پر عمل پیرا ہو جائیے۔ اس کے بعد پھر آپ کا حوصلہ ہے کہ آپ علمی معاملات میں تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں، اس کو اپنے ذہن کے لیے مسئلہ نہ بنائیے۔ یہ کام علمی ذوق اور علمی شوق کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اس کی ہمت نہیں ہے تو ادھر جانے کا آپ کو اللہ نے مکلف نہیں کیا، اور اگر جانے کا ذوق ہے تو پھر اس کے معالم اور اس کے نشیب و فراز میں جو کچھ پیش آئے اس کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار رہیں۔ تو یہ آپ حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں، عمل کو بالکل درست رکھیں۔ بنیادی تعلق اللہ کی کتاب اور سنت سے ہے جس پر ہم عمل پیرا ہوں گے۔ وہاں بچوں کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ جو آپ کا علم ہے اس کے تقاضے ہیں، ان کو علمی طریقوں سے پورا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اگر شوق ہو، نہ ہو تو دنیا کے معاملات کو انجام دیں اور سنت پر عمل پیرا رہیں۔ جی واضح آگے بڑھاتے ہیں۔ سالار علی اکبر صاحب سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب اینڈ حسن لیاس صاحب، اگر میری آواز آ رہی؟ جی سن سکتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جی غامدی صاحب، میرا سوال سورہ لاحب کے زمانہ نزول سے ہے۔ میں نے بیان میں بھی اس کے بارے میں پڑھا ہے، اور مولانا مودودی کی تفہیم القرآن میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ البیان میں آپ نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر میری سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے تو پلیز کریکٹ کر دیں، سورہ کے نزول کے کم و بیش 2 سال بعد سورہ کی پیشن گوئیاں حرف بحرف پوری ہوئی ہیں۔ مولانا مودودی نے اس میں اپنا ایک قیاس بیان کیا ہے تفہیم القرآن میں کہ اس کا نزول غالباً اس ٹائم پہ تھا جب بنو ہاشم کو شبہ ابی طالب میں ایگزائل کر دیا تھا۔ اس میں انہوں نے تو یہ اس میں کہہ دیا کہ ان کا یہ قیاس ہے، ایک طریقے سے انہوں نے کہہ دیا، لیکن اس البیان میں مجھے کلیئر نہیں تھا کہ یہ آپ نے اپنا قیاس بیان کیا یا اس کی کوئی سورس ہے، مجھے آن لائن مل بھی نہیں رہا تھا۔ صورتوں کے زمانہ نزول کے بارے میں روایات بیان ہوتی ہیں، وہ زیادہ تر مدنی صورتوں کے بارے میں متعین ہو جاتی ہیں بڑی حد تک۔ اس میں بھی اونچ نیچ ہے، کتنی صورتیں ہیں جن کے بارے میں 3 4 سال کا فرق روایتوں میں بیان ہوا ہے۔ اس زمانے میں کوئی باقاعدہ مورخین نہیں بیٹھے ہوئے تھے، لوگ بعد میں کسی نے پوچھا، یاد آیا یہ 3 ہجری میں نازل ہوئی تھی، 4 ہجری میں نازل ہوئی تھی، بیان کر دیا۔ یہ سب باتیں ایسے ہی بیان ہوئی ہیں۔ میرے نزدیک اس میں صحیح طریقہ یہ ہے کہ سورہ کے اندر اتر کر دیکھا جائے اس میں مضمون کیا ہے۔ قرآن مجید نے بعض موقعوں پر بڑی تفصیل کے ساتھ مضمون کے ارتقاء کو خود اپنی ترتیب سے واضح کیا ہے۔ اگر آپ وہ ترتیب سمجھ لیں اور اس کو قرآن مجید سے متعین کر لیں تو اس کے مراحل بالکل واضح ہو جاتے ہیں، یعنی انذار کا مرحلہ، انذار عام کا مرحلہ، اتمام حجت کا مرحلہ، ہجرت و برات کا مرحلہ، اقدام کا مرحلہ، تزکیہ و تطہیر کا مرحلہ، یہ مراحل بالکل متعین ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ متعین ہو جائیں تو پھر مضمون کے لحاظ سے دیکھیے، یعنی یہ مضمون ابتدائی نوعیت کا ہے تو مرحلہ انذار ہوگا۔ یہ اس وقت کا ہے جب قریش پوری قوت کے ساتھ سامنے آ گئے ہیں
اور رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عام طریقوں پر کبھی بیت الحرام میں جا کر کبھی ان کی مجالس میں جا کر تذکیر کر رہے ہیں، تو یہ انذار عام کا ہوگا۔ پھر صورتیں ہی بتانا شروع کر دیتی ہیں کہ اب لوگوں کی طرف سے اعتراضات ہیں، اشکالات ہیں، استہزاء ہے، استخفاف ہے، مذاق اڑا رہے ہیں، پیغمبر پر طرح طرح کے سوالات کر رہے ہیں، صحیح بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور قرآن مجید ان اشکالات پر تفصیلی بات کر رہا ہے۔ تو یہ اتمام حجت کے مرحلے کی صورتوں کا عام طریقہ ہے۔ پھر وہ وقت آ جاتا ہے کہ جس میں گویا وداعی خطاب ہوتا ہے، اس میں پیغمبر کو جاہلوں سے اعراض کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، آگے کچھ مراحل کے بارے میں اشارے ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اب چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور جس وقت پھر اقدام کا مرحلہ آتا ہے تو اس میں اب اقدام کرنا ہے، وہ اقدام کیا ہوگا، کن کے خلاف کرنا ہے، اس کا بہترین نمونہ سورہ توبہ اور سورہ انفال ہے۔ تو اقدام کے مرحلے کی یہ غیر معمولی صورتیں ہیں، ان دونوں سے سمجھ لیں کہ اقدام کے مرحلے میں کیا باتیں کہی جاتی ہیں، تو چھوٹی صورتوں کو اس کی روشنی میں سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ میں نے ان صورتوں کو بھی لہب کو، اسی طرح نصر کو اسی طرح سمجھا ہے، اور قرآن مجید نے اپنی ترتیب سے اس کی تصویب کی ہے، اس کو بیان کرتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ آگے بڑھاتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں وجاہت حسین صاحب، سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا سوال یہ تھا کہ میں نے آپ کے مختلف بیانات سنے ہیں، اور یہاں پہ ہم پاکستان میں اس کی اکثر ڈسکشنز بھی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے پاس ایک قادیانی جو طبقہ ہے، تو ان کے اوپر آپ کا تھوڑا سا نرم رویہ ہے، تو یعنی کہ آپ ان کے متعلق تھوڑا نرم رویہ رکھتے ہیں۔ تو میں اس کی وضاحت چاہ رہا تھا کہ جب کوئی اگر اہل علم کا ایک جماعت ہے، اور وہ اگر ان کے کچھ وجہ سے ان کو کہہ دیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ خیر اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، تو ہم کیسے ان کو جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، وہ اگر اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں تو ہم ان کو مسلمان ہی سمجھیں؟ جی شکریہ۔ تمام انسانوں کے بارے میں نرم رویہ ہی ہونا چاہیے، آخری درجے میں نرم، محبت کا رویہ، دعوت کا رویہ، اخلاص کا رویہ، وہ کوئی بھی ہو۔ شرک سے بڑا گناہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کروڑوں میں ہندوستان میں بستے ہیں، وہاں چاروں طرف مشرکانہ عبادات ہو رہی ہیں، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، اس کا ارتکاب ہو رہا ہے، تو کیا ان لوگوں سے نفرت کی جائے گی؟ ان کو دعوت دی جائے گی، محبت کے ساتھ متوجہ کیا جائے گا، ان سے معاشرتی تعلقات رکھے جائیں گے، انسانی سطح پر ہمدردی سے پیش آئیں گے۔ یہ طریقہ ہمیں ہمارے دین نے سکھایا ہے۔ سختی کہاں برتنی چاہیے؟ دین کی وضاحت میں، شرع میں۔ کفر ہے تو اس کو کفر کہیں، شرک ہے تو بتائیں کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے یا کوئی انحراف ہے تو اس میں کوئی مداہنت، کوئی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ یہ طریقہ ہے۔ تو اگر کسی کفر کا ارتکاب ہوا ہے تو اس کفر کو واضح کریں، شرک کا ہوا ہے تو شرک کو واضح کریں۔ کسی گروہ یا کسی فرد کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا، اس کو جٹلانے کی کوشش کرنا، اس پر فتوے صادر کرنا، اس کو مارنے نکل کھڑا ہونا، یہ سراسر جہالت ہے، اس لیے اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جی بالکل واضح ہے۔ باقی غامدی صاحب کا تفصیلی نقطہ نظر مسلم غیر مسلم تکفیر کے حوالے سے آپ جاننا چاہیں تو 23 اعتراضات سیریز میں ان کا استدلال وہاں پر موجود ہے۔ آگے بڑھاتے ہیں، فہد ملک صاحب سوال کیجیے گا۔ فہد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ استاذ محترم، میرا سوال یہ ہے کہ کسی سیشن میں آپ سے سوال کیا گیا تھا ہور سے متعلق، تو آپ نے کئی مطلب اس کے بتائے تھے ہور کے، تو آپ کی ایک مطلب بتایا تھا گوریاں۔ تو آپ سے کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم پیپل آف کلر کے لیے جو ہے یہ ڈسکریمنیشن ہے۔ تو آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے کہ کلاسیکل اگر پوئٹری میں ہم دیکھیں، فارسی کی، عربی کی یا کوئی اور گریک پوئٹری ہے، تو اس میں تو یہی چیزیں ہیں کہ ہم اس کلر کو گلوریفائی کرتے ہیں۔ لیکن سر اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے بے شک ٹھیک ہے، ہمارے ہاں یہ چیز رائج ہے، لیکن اگر کسی کلاسیکل افریقن پوئٹری میں دیکھیں تو وہ تو شاید اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر ہم کسی افریقن یا ایشین پیپل آف کلر کو یہ کہیں کہ ہمارے یہاں خوبصورتی کا کرائٹیریا جو ہے یہ ہے،
تو شاید وہ اس سے اتفاق نہ کرے. لیکن ہمارے ہاں تو یہ چیز رائج ہے، لیکن خدا نے یہ نہیں کہ ایک طرف تائید کی ہے اور دوسری کے ساتھ تائید نہیں ہے، یعنی کہ وہ جو آپ نے اس کا میننگ بتایا. اللہ تعالیٰ نے عربوں کو مخاطب کیا ہے، ان کے ہاں رفاعیت، تناؤم، حسن کے جو معیارات تھے وہی سامنے رکھیں، اور ایسا ہی کرنا چاہیے. اگر میرے ہاں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، میں باغات میں لطف لیتا ہوں، میرے لیے نہروں میں یا سبزے میں یا اس طرح کی چیزوں میں کشش ہے، تو مجھے اسی کو سامنے رکھ کر بتایا جائے گا کہ یہ نعمتیں تمہیں حاصل ہو جائیں گی. قرآن مجید ایران توران کے لوگوں سے خطاب نہیں کرتا، اہل عرب سے خطاب کرتا ہے، اور یہی کرنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے یہ چیزیں بالکل اجنبی ہو جائیں گی. باقی جب یہ بتا دیا گیا کہ لوگ جنت میں جو چاہیں گے ان کو مل جائے گا، لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تو وہاں جس کی جو خواہش ہوگی، جو اس کا معیار حسن ہوگا، جن چیزوں کو وہ خوبی سمجھتا ہے وہ ان کی خواہش کرے گا، مل جائے گا اس کو. قرآن نے دونوں طریقے اختیار کیے، اصول میں چیزیں بیان کر دیں. جنت کا اصولی تعارف یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں نہ ماضی کا کوئی پچھتاوا رہے گا، نہ مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا. اور لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم جو چاہو گے تمہیں وہاں میسر کر دیا جائے گا. اس میں آنکھوں کی ہر شخص کے لیے ایسی ٹھنڈک ہوگی جس کا وہ یہاں تصور نہیں کر سکتا. یہ وہ بیانات ہیں جو پوری انسانیت کے لیے ہیں اور سب میں مشترک ہیں، لیکن تفصیلات ہمیشہ مخاطبین کے لحاظ سے بیان کی جاتی ہیں. یہی قرآن نے طریقہ اختیار کیا ہے. جی آگے بڑھاتے ہیں. شفاعت یار خان صاحب سوال کیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب بہت آپ کا شکریہ کہ آپ اب ہمارے لیے یہاں پہ ہمیں وقت دیا آپ نے. میرا سوال، اللہ آپ کو اس کا اجر دے بے شمار خدمات کا. میرا سوال یہ کہ کیا ہم ایک ایسے ادارے کے لیے کام کر سکتے ہیں کہ جس کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ سود ہو؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ کافی معیشت کے محققین بینکس اور باقی عالمی اداروں میں کام کرتے ہیں جن کا خود کام سود سے منسلک نہیں ہوتا، لیکن اداروں کی آمدنی کا ذریعہ یہی ہوتا ہے. کیا ایسے اداروں میں کل وقتی یا جز وقتی بنا پہ سود کے بغیر سے غیر منسلک کام کیا جا سکتا ہے؟ اس کا ایک دیکھنے کا زاویہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہم اشیاء اور خدمات یعنی گڈز اور سروسز میں فرق کریں تو پھر اشیاء فروخت کرنے والے کو غرض نہیں ہوتا کہ خریدار کی کمائی کیا ہے، لیکن کیا یہی ہم اس کا اطلاق اپنی خدمات کی جو جس میں ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ بہت شکریہ. اس میں بہت سادہ اصول پیش نظر رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بندوں کو اتنی تکلیف دی ہے جس کی وہ استطاعت رکھتے ہیں. اپنی شریعت کے بارے میں متنبع کیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. تو دو باتیں دیکھنی چاہیے. ایک یہ کہ جس جگہ آپ ملازمت کر رہے ہیں وہاں اصلاً کاروبار کیا ہے، یعنی ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہ اصلاً تعلیم دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اسی طرح ایک جنرل اسٹور ہے، وہ لوگوں کی ضروریات فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ایسے ہی آپ باقی چیزوں کو قیاس کر لیں، یعنی اصلاً وہاں کیا کام ہو رہا ہے اس کو آپ دیکھیں گے. اگر وہ اصلاً کسی حرام چیز کی خرید و فروخت کا ادارہ ہے یا اس کو بنانے کا ادارہ ہے تو مسلمان کو وہاں ملازمت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے اصلاً، یعنی اس کی حقیقت کو اس کی اصل خدمات سے متعین کرنا چاہیے. دوسرے یہ کہ آپ کو کیا کام دیا گیا ہے، وہ کام اپنی ذات میں جائز ہے. یہ دو باتیں دیکھ لیجئے. اس کے بعد یہ دیکھنا کہ خود ان لوگوں کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، وہ اور کیا کام کر رہے ہیں، ان کے پاس روپیہ کہاں کا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس کو ان کے فیصلے پر چھوڑ دیجئے. یہ دو چیزیں آپ کو دیکھ لینی چاہیے اور اس کے بعد اطمینان سے دیانتداری کے ساتھ اپنی خدمت انجام دیں. جی آگے بڑھاتے ہیں. ابو ذر صاحب سوال کیجیے گا. ابو ذر. وعلیکم السلام. جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں سروگیسی حلال ہے یا حرام؟ یعنی کوئی کپل یا سنگل شخص اس کے ذریعے چائلڈ برتھ کرا سکتا ہے؟ شکریہ. یہ واضح نہیں ہوا یہاں سے. جی آپ نے سروگیسی کے بارے میں سوال پوچھا ہے، بڑی تفصیل سے غامدی صاحب نے اس کے بارے میں جواب دیا. کو مختصر اشارہ کرنا چاہیں سروگیسی اسلام میں جائز ہے کہ ناجائز؟ جی اس کے بارے میں اصولی بات ہم نے بیان کر دی تھی، اور وہ یہی تھی کہ میاں بیوی کے درمیان
یہ معاملہ رہنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی خدمات لی جائیں تو وہ خدمات نہ بیضے کی ہو سکتی ہیں، نہ نطفے کی ہو سکتی ہیں، وہ دودھ کی ہو سکتی ہیں، رحم کی ہو سکتی ہیں۔ تو اس اصول کے تحت میں نے اپنی رائے بیان کر دی۔ آپ کا اطمینان ہو عمل کریں، اطمینان نہیں ہے تو کسی دوسری رائے پر عمل کر لیں۔ جی واضح ہے۔ مہر کاشف سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم، آواز آ رہی؟ جی غم صاحب، میرا سوال یہ تھا کہ انسان کو اپنا ہمسفر چننے کا فیصلہ اصل میں کن بنیادوں پر کرنا چاہیے؟ کیا صرف محبت اور جذبات کافی ہیں، یا پھر دین، یا پھر کردار اور خاندان، یہ ان سب چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے؟ اور اگر یہ ساری چیزیں کسی حد تک ملتی ہوں تو کب وہ وقت آتا ہے کہ انسان یہ فیصلہ کرے کہ اب اسے اس شخص کو رضامندی کے ساتھ اپنا ہمسفر بنانا چاہیے، اور اس میں مشاورت اور خدا کی طرف سے رہنمائی لازمی شامل ہونی چاہیے؟ اور یہ فیصلہ بیسیکلی کن بنیادوں پر اور کس وقت انسان کو کرنا چاہیے؟ کس وقت کرنا چاہیے؟ جب اس کی ضرورت محسوس ہو، اس کی ذمہ داریاں آپ پوری کر سکیں، اس کے تقاضے نبھا سکیں، اس وقت کرنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ دوسرے میں آپ جو چیز بھی دیکھنا چاہتے ہیں سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کی ترجیحات کیا ہیں؟ آپ کن چیزوں کو مقدم اور کو مؤخر رکھتے ہیں؟ جو آپ کی شخصیت ہے اس کی کمپیٹیبلٹی میں اپنا ہم سفر تلاش کریں۔ آپ کسی اور دنیا میں ہوں اور ہم سفر کسی اور دنیا میں ہو تو مشکل ہو جائے گی۔ تو اس طرح سے گویا اپنی شخصیت کا مطالعہ کر کے اپنی ترجیحات کو پہلے متعین کریں۔ اگر آپ کی اپنی زندگی میں ترجیحات طے ہیں تو پھر انہی کے سانچے کے قریب قریب دیکھنا چاہیے۔ صلاحیتوں کا فرق ہوگا، طبائع کا فرق ہوگا، اس فرق کے ساتھ ہی ہم دنیا میں اپنے لیے ہم سفروں کا بھی، دوستوں کا بھی انتخاب کرتے ہیں۔ لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ میں کیا ہوں، میری شخصیت کیا ہے، میری ترجیحات کیا ہے۔ تو جو آپ کی ترجیحات 20 22 سال 25 سال جب بھی آپ فیصلہ کر رہے ہیں بن گئی ہیں، وہی آپ کی شخصیت ہے۔ اگر اس میں نماز 15ویں ترجیح ہے تو دوسرے کے ہاں بھی پھر اس کو پہلی ترجیح کی جگہ نہ تلاش کریں۔ ٹھیک۔ اچھا عام صاحب، اس میں ایک ضمنی سوال اسی سے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ عام طور پہ نوجوانوں کے یہاں یہ بڑی ارج ہوتی ہے کہ جب وہ شادی کا فیصلہ کرتے ہیں تو خوبصورت سے خوبصورت ترین خاتون کی تلاش ہو، اور اسی بنیاد پہ رشتے ریجیکٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو ان کے ذہن میں حسن کا معیار ہے وہ پورا نہیں ہوتا۔ تو اس میں کسی پارٹنر کی جو ظاہری شکل و صورت ہے اس کی کتنی اہمیت ہے اس طرح کے انتخاب میں؟ یہ بھی انسانی فطرت ہے، اس کو کوئی قابل مذمت چیز نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن میرے نزدیک اصل چیز شخصیت ہے۔ یعنی شخصیت کو بحیثیت مجموعی دیکھنا چاہیے۔ تو بحیثیت مجموعی اپنی شخصیت کو دیکھیں اور بحیثیت مجموعی دیکھ کر فیصلہ کریں کہ آپ کا فلاں اور فلاں شخصیت سے نباہ ہو جائے گا۔ بس اس میں پھر آدمی ترجیحات کو خود متعین کر لیتا ہے۔ حسن بھی ایک ترجیح ہے، حسب و نسب بھی ایک ترجیح ہے، لیکن یہ ترجیحات آپ کی شخصیت سے اٹھنی چاہیے۔ تو اگر آپ کی اپنی شخصیت کی ترجیحات ہی متعین نہیں ہے تو پھر میری درخواست یہ ہے کہ اس فیصلے کو مؤخر کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک، واضح۔ آگے بڑھاتے ہیں۔ مہتاب شہزادہ صاحب، یہ صاحبہ سوال کیجیے گا۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی اور صحت عطا فرمائے۔ غامدی صاحب، میرا سوال سنت کے بارے میں ہے۔ آپ نے سنت کی جو فہرست بنائی ہے اس میں رسوم و آداب کے زیر عنوان آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے دائیں ہاتھ سے کھانا پینا سنت قرار دیا ہے۔ جہاں تک اللہ کا نام لے کے کھانا پینا ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہمارے تعلق کا علامت اظہار ہے، لیکن دائیں ہاتھ سے کھانا نہ تو تطہیر بدن ہے، نہ تطہیر اخلاق، نہ تطہیر خورنوش، مطلب کہ وہ تو دین نہیں ہوا۔ تو وہ کس طرح آپ نے سنت کی کیٹیگری میں رکھا ہے؟ میں نے آخر میں اس کی وضاحت کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اصل میں علامتی اظہار ہے۔ ہمیں چونکہ یہ خبر دے دی گئی ہے کہ قیامت میں ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دہانی کو تازہ رکھنے کے لیے یہ سنت قائم کی
کہ معاملات میں دائیں کا خیال رکھو، اور اس میں خاص طور پر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی تاکید فرمائی۔ یہ یاد دہانی یا آخرت کی، اس لیے سب سے بڑا دینی تقاضا ہے۔ عبادات سب سے بڑا دینی تقاضا اس لیے سمجھی جاتی ہیں کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی کراتی ہیں، جیسے کہ فرمایا اقم الصلاۃ علی ذکری، یا آخرت کی یاد دہانی کراتی ہیں۔ جی واضح ہے۔ چند سوال اور لے لیتے ہیں، آخر میں خاتمے کا وقت ہے۔ انم صاحبہ سوال کیجیے گا۔ انم۔ السلام علیکم وعلیکم۔ یہ سورہ تکاثر میں آخر میں آتا ہے کہ تم ہر نعمت کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، تو مجھے آپ سے پوچھنا تھا کہ شکر کا امتحان ایگزیکٹلی کیا ہوتا ہے؟ بیکاز آئی کنسیڈر مائی سیلف الحمد للہ ویری بلیسڈ، میری ہر دعا بھی قبول ہو جاتی ہے، مجھے اس سے زیادہ ملا ہے، لیکن جب میں اپنے ارد گرد اتنے لوگوں کو پرابلمس میں دیکھتی ہوں، اور وہ پرابلمس جو کہ میں اگر حل کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی، تو آئی فیل ویری گلٹی اینڈ آئی فیل ویری اسکیئرڈ کہ کیا آخرت میں مجھ سے بہت زیادہ سخت سوال ہوگا ان نعمتوں کا، میں زندگی میں کیا انجوائے کرتی رہوں، کیا کروں؟ جی آپ کا یہ احساس بہت مبارک ہے، اور یہ ایمان کا اظہار ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، خواہ وہ نعمتیں خلقی ہوں یا بعد میں ملے، وہ سب کی سب یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کا بہت شکر کریں، اور یہ شکر زبان سے بھی ہو یا عمل سے بھی ہو۔ عمل سے شکر یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، اللہ کے دین کی کیا خدمت کر سکتے ہیں، یہ اپنے لحاظ سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں بھی آپ کا دین کا کتنا علم ہے، آپ کو ہدایت کہاں کہاں سے میسر رہتی ہے، کیا آپ وہاں کوئی خدمت کر سکتے ہیں اپنے انہی چیزوں سے جو اللہ نے وافر مقدار میں آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ اسی طرح اپنے گرد و پیش کے ماحول میں دیکھنا چاہیے کہ ضرورت مند کون لوگ ہیں۔ انسان پر ذمہ داری اس کے ماحول کی عائد کی گئی ہے۔ آپ کے اعزاء اقربا ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، کوئی ملازمین آپ کے پاس کام کرتے ہیں، ہمسائے ہیں، دوست احباب ہیں، کہیں کام کرتے ہیں، وہاں آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، یہ آپ کا حلقہ ہے۔ اس میں زندہ اور بیدار رہنا چاہیے، اور اگر کسی کی کوئی واقعی ضرورت سامنے آئے تو فراخ دلی سے پورا کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ جی آخری سوال ہے، محسن علی صاحب سوال کیجیے گا۔ محسن علی۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، بس میری نا ایک کیفیت ہے جو میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے احساس ہوا، پتہ چلا الحمدللہ رب العالمین کا، جب میں نے جانا کہ اللہ آگ کی خیانت کو جانتا ہے، جب میں علم نشر اللہ کا صدرہ سنتے ہوئے بے ساختہ سجدے میں گر گیا، تو میرے سارے سوال ختم ہو گئے، میرے پاس کوئی سوال ہی نہیں بچا، سب کچھ جیسے میرے سامنے آ گیا۔ بس اس سوالوں کی جگہ بے بسی اور اضطراب نے لے لیا، بس بے چین سے رہتا ہوں ہر وقت۔ بس میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر کوئی ہے بھی تو بس نہیں سمجھ لگ رہی کہ آپ سے بات کروں، بس یہی اضطراب اور بے بسی ہے جو مجھے نہیں سمجھ۔ جی اللہ کی کتاب کو پڑھتے رہیے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سادہ طریقے سے بھی پڑھتے رہیے، اگر علم کا ذوق ہے تو علمی طریقے سے بھی پڑھیے۔ یہ فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کی اتاری ہوئی یاد دہانی قرآن مجید ہے جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ تو جو اضطراب آپ محسوس کرتے ہیں اس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے۔ اللہ کی کتاب کے سچے خادم اور سچے طالب علم بن کر رہیے، پھر اللہ کی کتاب ہی آپ کے تمام مسائل کو حل کر دے گی۔ جی بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، دوبارہ ملاقات ہوگی۔